کرم فرما حضرت پیر طریقت رہبر شریعت مولانا مولوی سید محمد ایوب صاحب باجی اور ان کے خلف اکبر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید جاوید کاظمی صاحب قبلہ اور ان کے برادر اصغر حضرت سید ذوالفقار میاں صاحب قبلہ و دیگر علماء اہل سنت عاشقان پیران طریقت محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین طه یاسین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سیرت النبی و تقریب عرس حضرت ناگا باجی صاحب علیہ الرحمت والرضوان منعقد ہے۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری فخر القراء خطیب اہل سنت مناظر اہل سنت قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ مد ظلہ العالی نے ابھی آپ کے سامنے شان اولیاء کرام کے سلسلے میں بڑی پرعظمت تقریر فرمائی۔ مجھے حضرت کے خلف اصغر نے یوں تو 1.5 گھنٹے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، مگر چونکہ قل شریف بھی ہونا ہے، نماز بھی ادا کرنا ہے، اس لیے میں ٹھیک انشاءاللہ العزیز 1 گھنٹہ آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیں۔ اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھ جیسے گناہگار اور کم علم کو حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید محمد ایوب صاحب نے اپنے جبے سے نوازا، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ ان کا آج کا کوئی نیا کارنامہ نہیں، یہ ان کے آبا و اجداد، ان کے اہل بیت، ان کے دادی دادا نانی نانا یوں ہی غریبوں کو نوازتے آئے ہیں، چھوٹوں کو یوں ہی نوازتے آئے ہیں اور اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کرتے آئے ہیں۔ یہ ان کا ہر وقت کا معمول ہے۔ ان کے نانا، ان کے دادا حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے صاحبزادگان شہزادہ رسول حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کی والدہ ماجدہ اور ان کا پورا گھرانہ یوں ہی غریبوں کو نوازتے آیا ہے۔ چونکہ یہ پروگرام عرس کا بھی ہے اور سیرت رسول کا بھی ہے، اس لیے میں پنجتن پاک کا ذکر کروں گا، آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔
اور اس کے بعد حضرات اہل بیت اطہار، خاص طور پر وہ 4 نفوس قدسیہ جن کو ملا کر پنجتن پاک بنتے ہیں، ان کی عظمت اور ان کی سیرت سے کچھ آپ تک پہنچاؤں گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آئیے اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق ایک بار بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ کر آپ اور ہم سب جنت کے مستحق بنے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ حضرات، پچھلی بار بھی آپ حضرات کے روبرو ہونے کا اتفاق ہوا تھا اور اس بار مجھے پھر سے یہ خدمت عطا کی گئی اور مجھے اس شرف سے مشرف کیا گیا۔ اس کے لیے میں جتنی بھی شکر گزاری اللہ کی اور اس کے محبوب کی اور اس کے محبوب کی اس آل اولاد کی کروں وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، بے شک تمہارا بھلا آقا کی پیروی میں ہے، بے شک تمہاری نجات آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ تم ادھر ادھر کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں کون سے راستے پر چل پڑے ہو؟ تمہیں نے رسول اللہ کا پیارا طریقہ چھوڑ کر کہاں بھٹکنا شروع کر دیا ہے۔ تمہیں کہیں عظمت نہیں ملے گی، کہیں سلطنت نہیں ملے گی، کہیں دولت نہیں ملے گی، کہیں ایمان و تقوی نہیں ملے گا، کہیں سے تمہاری بات نہیں بنے گی۔ تم کہیں نہ جاؤ، اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کر لو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہارے لیے بہتری اور بھلائی رسول اللہ کی پیروی میں ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کی پیروی سب کو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کائنات اس طرح کا بنایا ہے کہ یہ کوئی بھی آدمی کسی بھی برادری، کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن اس کا کام ایک قدم بھی بغیر اتباع رسول کے اٹھ نہیں سکتا۔ جو بھی آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں رسول اللہ کی اتباع طوعا و کرہا لازمی آتی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کے بارے میں جب اللہ نے یہ بات بیان فرما دی کہ رسول اللہ کی پیروی میں ہی تمہارا سب کا بھلا ہے، یہ بات مسلمانوں سے نہیں کہی گئی بلکہ سب سے کہی گئی، ساری کائنات کے انسانوں سے کہی گئی۔ تمام انسانوں کے لیے بھلائی جبھی ملے گی جبکہ وہ رسول اللہ کی اتباع کرے۔ جب یہ پیغام ہم دیں گے تو اس پیغام کو یہودی نہیں مانے گا، عیسائی نہیں مانے گا، اس پیغام کو مشرکین کفار نہیں مانیں گے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ تمہیں ماننا پڑے گی۔ دیکھو سنو، اگر کوئی عیسائی نہ مانے، کوئی یہودی نہ مانے تو ہم اس سے کہیں گے ٹھیک ہے تم رسول کی پیروی نہیں کر رہے، نہیں ماننے مت مانو، لیکن ہمارے چند سوالات ہیں ان کا جواب دے دو۔ کیسے سوالات؟ ہم ان سے پوچھیں گے، جب وہ انکار کریں گے، ہر یہودی یہ چاہے گا کہ ہمارے سامنے تو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع بیان کی جائے، ہمیں تو جو ہے ہر عیسائی یہ کہے گا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ کے نقش قدم کے بارے میں بتایا جائے۔ ہم جب عیسیٰ کے ماننے والے ہیں تو ہم محمد کی اتباع کو کیوں پسند کریں گے؟ لیکن ہم ان سے سوال کریں گے، ہر قوم کا یہی جواب ہوگا، ہر قوم یہاں آ کے مجبور ہوگی کہ رسول اللہ کی اتباع میں ہی اس کی بھلائی ہے۔ جب کوئی عیسائی انکار کرے کہ ہم رسول اللہ کی پیروی کو نہیں مانتے تو ہم اس سے کہیں گے ٹھیک ہے مت مانو، لیکن یہ بات بتا دو کہ تمہیں جو ہے آپس میں ڈیڈی پاپا کہنا اور ممی پاپا کہنا، انکل کہنا، چچا کہنا، یہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ جو تم اپنے باپ کو فادر کہتے ہو
ڈیڈی کہتے ہو، یہ تمہیں کہاں سے آیا؟ تمہارے نبی کے تو کوئی باپ ہی نہیں، جب انہوں نے یہ لفظ بولا ہی نہیں، اور جب ان کا کوئی باپ ہی نہیں، کسی کو باپ کہہ کے، ابو کہہ کے، ڈیڈی پاپا فادر کہہ کے پکارا ہی نہیں، تو یہ بتاؤ تمہیں باپ کا ادب کس نے سکھا دیا؟ تمہیں ابو کہنا کس نے سکھا دیا؟ تمہیں ڈیڈی پاپا فادر کہنا کس نے سکھا دیا؟ تو اس کی کھوپڑی گھومے گی اور اسے یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ تو ہم نے تمہارے ہی نبی سے سیکھا ہے۔ ماننی پڑے گی رسول کی سیرت۔ میرے مسلمان بھائیوں، تم تو رسول اللہ کے غلام ہو، تم اہل بیت اطہار کے غلام ہو، تمہارا کام تو چل ہی نہیں سکتا جب اوروں کا نہیں چلے گا، تو تم تو ماننے والے ہو، تمہارا کام اتباع رسول کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ لہذا اسے ماننی پڑی یہ بات کہ ہاں ہم نے یہ تم سے ہی سیکھا ہے۔ اسی طرح کا ہم سوال کریں گے کہ ٹھیک ہے مت مانو، مگر یہ بتا دو کہ جو تم آپس میں رشتہ ازدواج کرتے ہو، منگنی بیاہ کرتے ہو، شادی کرتے ہو، تمہارے طور طریقے کے حساب سے جب تم آپس میں شادی کرتے ہو، یہ شادی کرنا تمہیں کس نے بتا دیا؟ ابھی تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چوتھے آسمان پر ہیں، کنوارے ہیں، ابھی انہوں نے شادی کر کے نہیں بتائی ہے۔ جب شادی کر کے انہوں نے اپنی قوم کو بتائی ہی نہیں، تو تمہیں شادی کرنے کی اجازت کس نے دے دی؟ تمہیں جو ہے شادی کرنا آ کیسے گیا؟ تم نے شادی کیوں کرنا شروع کر دی؟ بتاؤ یہ عمل تم نے کہاں سے سیکھا؟ تو اسے ماننا پڑے گی یہ بات کہ یہ بھی ہم نے محمد مصطفیٰ سے سیکھا، یہ بھی ہم نے تمہارے نبی سے سیکھا ہے، یہ بات ہمیں مصطفیٰ نے بتائی ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے بتائی ہے۔ لہذا اسی طرح کے سوالات آپ ان سے کرو گے تو وہ لاجواب ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم ان سے ایک سوال اور کریں گے، ٹھیک ہے مت مانو تم رسول اللہ کی پیروی کو، لیکن یہ بات بتا دو کہ جب تم مرتے ہو تو تم قبر کھودتے ہو تابوت میں رکھ کر، یا جس طرح سے بھی تم اپنے مردے کو جو ہے گاڑتے ہو، دفناتے ہو، اس کے لیے غسل دیتے ہو، کفن پہناتے ہو، یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ ابھی تمہارے نبی نے زمین میں نیچے جا کے نہیں دکھایا ہے، ابھی تو وہ چوتھے آسمان پر حیات ظاہری کے ساتھ ہیں۔ جب انہوں نے انتقال کر کے بتایا ہی نہیں، جب انہوں نے وفات پا کر دکھایا ہی نہیں، تو تمہیں جو ہے قبر کھودنا کیسے آ گئی؟ تمہیں کفن کاٹنا کیسے آ گیا؟ تمہیں کفن پہنانا کیسے آ گیا؟ تمہیں جو ہے قبر میں اتارنا کیسے آ گیا؟ یہ تو ابھی تمہارے نبی نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو اسے ماننا پڑے گی یہ بات، کہنا پڑے گی کہ اے مسلمانوں، اے نبی کے چاہنے والوں، اے مصطفیٰ کے دیوانوں، تمہارا کام تو چل ہی نہیں سکتا، کام ہمارا بھی تمہارے نبی کی اتباع کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے پیغام دیا، اے لوگوں، اے انسانوں، تم سب کے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو یہ کہہ دے کہ میرا کام رسول اللہ کی پیروی کے بغیر چل جائے گا، نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح کے سوال ہم یہودی سے بھی کریں گے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگا۔ اسی دوران جب یہ اختلاف ہوتا رہے گا تو ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی ذات ڈھونڈ لو کہ جس کی سب اتباع کر لیں، جسے یہودی بھی مان لیں، جسے عیسائی بھی مان لیں، جسے کفار و مشرکین بھی تسلیم کر لیں۔ ہم کہیں گے بات تو ٹھیک ہے کہ تم جو ہے انصاف کی بات لائے ہو نکال کے، بتاؤ تم ہی نام پیش کرو کہ کس کی اتباع کریں۔ تو وہ کہے گا کہ حضرت آدم کو آئیڈیل مان لو، حضرت آدم کی اتباع کر لو، کیونکہ ان کی سب اولاد ہیں، یہودی بھی ان کی اولاد، عیسائی بھی ان کی اولاد، سب اور محمد مصطفیٰ کے ماننے والے بھی سب ان کی اولاد ہیں۔ تم جو ہے ان کا اتباع کر لو، ان کا کہنا مان لو۔ بات تو ٹھیک ہے، بات اختلاف مٹانے کی ہے، انتشار مٹانے کی ہے، ہماری کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اسی مجلس میں ایک بچہ اٹھ کر کہے گا خبردار خبردار، ذرا بتاؤ تم نے جو ہے اتباع کے لیے کس کا نام چنا ہے؟ ذرا یہ بتاؤ مجھے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ ماں کی چھاتی سے دودھ پینے کا سلیقہ کون بتائے گا؟ مجھے باپ کو باپ کہنا، ماں کو ماں کہنا، میری دادی کا احترام، میرے دادا کا احترام، میرے چچا تایا کا احترام، چچیوں کا احترام، میرے جو ہے خاندان کنبے والوں کا احترام کون سکھائے گا؟ تم نے اگر حضرت آدم کی اتباع، آقا کی محبت اور آقا کی اتباع کو چھوڑ کر تم نے اگر ان کی اتباع کی تو میرا کام کیسے چلے گا؟ مجھے بچپن کا شعور کون بتائے گا؟ مجھے جو ہے کیونکہ حضرت آدم کا نہ کوئی باپ، نہ کوئی ماں، نہ ان کا دادا، نہ دادی، نہ نانا، نہ نانی، نہ ان کا کوئی بھائی، نہ ان کا کوئی بھتیجا، نہ ان کی کوئی جو ہے دادی، نہ نانی، تو یہ
یہ سب ادب و احترام کس سے سیکھا؟ تو اس کی بھی بات کینسل ہوگی، اور کل ملا کر ساری دنیا کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ اگر نجات ہے، اگر بہتری ہے، اگر بھلائی ہے، اگر گنجائش ہے، اور ایک قدم اٹھا کے دوسرا قدم اٹھانے کی جگہ ہے، تو وہ صرف اور صرف اتباع رسول ہے۔ کوئی انسان کہیں کو نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ارے غیر کہہ رہے ہیں، غیر کہہ رہے ہیں ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں ہمارا کام نہیں چل رہا، اپنے نبی کی اتباع کرنے سے ہماری زندگی دوبر ہو رہی ہے، یہودی کہہ رہے ہیں ہمارا کام بھی نہیں چل رہا ہے، کفار کہہ رہے ہیں کام ہمارا بھی نہیں چل رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم تو نبی کے چاہنے والے ہو، تم تو مصطفیٰ کے عاشق ہو، تم نے اتباع رسول کو کیوں کر چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہیں بھلائی مل جائے گی؟ تم بھی جو ہے اپنی آئی ڈی کے ساتھ رہو۔ دیکھو یہاں کی سب سے چھوٹی اقلیت ہے سکھ، اس کے مارے حکومت تھرا رہی ہے، حکومت ان سے لرز رہی ہے، اور حکومت ان سے مزاحمت کرتے ہوئے ڈر رہی ہے، لیکن تم 40 کروڑ ہو، تمہارے مارے جو ہے حکومت نہیں ڈرتی، کیونکہ تم نے اپنی آئی ڈی کھو رکھی ہے، تم نے اپنا نام کھو رکھا ہے، اس لیے تم جو ہے بری نظروں سے دیکھے جا رہے ہو، گری نظروں سے دیکھے جا رہے ہو۔ تم رسول کی اتباع کر لو، خدا کی قسم تم سے جو ہے ہر دشمن تھرا جائے گا اور لرز جائے گا تمہیں دیکھ کر، تم سے بھی جو ہے کانپنے لگے گا۔ میرے بھائیوں، رسول کی اتباع کے بغیر کام بننے والا نہیں ہے۔ اب رسول تو ہمارے درمیان ہے نہیں، رسول تو ظاہری طور پر ہمارے درمیان ہے نہیں، لیکن دیکھو جب رسول دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت کی بات سنو کہ آقا نامدار نے یہ فرمایا کہ میں تو حیات قضا کے قانون کے مطابق اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت دی، محبوب دنیا میں رہنا چاہو تو دنیا میں رہ لو، اور اگر میری طرف آنا چاہو تو میری طرف آ جاؤ۔ میں نے اسی کی طرف جانے کا جو ہے میں نے راستہ اختیار کر لیا ہے، میں نے اسی کو پسند کیا ہے، لیکن میں جا رہا ہوں، میں جانے کے بعد میں اپنے درمیان اپنی آل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنے درمیان علماء کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنے درمیان اولیاء کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اصفیاء کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، پیران طریقت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، رہبران شریعت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم ان کا دامن پکڑے رہنا، ان سے مطلب رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ رہنا۔ اگر تم میری اتباع پر قائم رہنا چاہتے ہو تو میری اتباع پر، میرے اسوہ حسنہ پر تم جبھی قائم رہ سکتے ہو جب تم میری آل کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، جب تم علماء ظاہر، علماء ربانی جن کا دامن تھامے رہو، جبھی تمہاری نجات ہوگی، جبھی تمہاری بھلائی ہوگی۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہمارے درمیان دو طرح کے عالم چھوڑ گئے، ایک علماء ظاہر یہ علماء کرام، اور ایک علماء باطن یہ اصفیاء کرام، یہ پیران طریقت، یہ ہمارے لیے دونوں جو ہیں ایسے ہیں۔ اسی لیے دیکھو دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ سے جو ہے معرفت، ایک آنکھ معرفت کی ہے، ایک شریعت کی ہے، ایک حقیقت اور معرفت دیکھتی ہے، ایک شریعت اور طریقت دیکھتی ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، نہ تمہارا کام علماء ظاہر کے بغیر چل سکے اور نہ تمہارا کام علماء باطن کے ذریعے بغیر چل سکے، تمہارا کام، ہر کام جو ہے انہی دو کے ساتھ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں ٹیمیں، یہ دونوں پربہار اور پر نور جماعتیں ہمارے درمیان چھوڑی ہیں۔ اللہ کے حبیب کی اتباع ان کی اتباع میں ہے، اللہ کے حبیب سے عشق ان کے ذریعے سے ہوگا۔ میرے بھائیوں غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا مقام کتنا بلند و بالا فرمایا ہے۔ حضرات اہل بیت نے، حضرت علی نے، حضرت فاطمۃ الزہرا نے، حضرت امام حسن اور حسین نے کس طرح سے جو ہے اپنے نانا کی امت کو نبھایا ہے، اور کس طرح سے جو ہے یہ اولیاء کاملین بزرگان دین ہمارا جو ہے مقام پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ کہو، اے بندو کہو، یہ دعا ہے، اس طرح سے دعا مانگو کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ اس کے بعد میں جو ہے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ سیدھی راہ کیسے ملے گی، ہمیں جو ہے سچی راہ کیسے ملے گی، ہمیں وہ راہ جس جو جنت کو جاتی ہو وہ کیسے ملے گی، ہمیں وہ راستہ جو دوزخ سے بچاتا ہو وہ
وہ کیسے ملے گا؟ ہمیں وہ راستہ جس میں اللہ کی رضا ہو، اس کے محبوب کی رضا ہو، وہ کیسے ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم یوں دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ چلا۔ فوراً ہی جب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ سیدھی راہ کو تو بتا دیا کہ سیدھی راہ چلا، مگر ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے، کفار و مشرکین یہی دعویٰ کر رہے ہیں، یہود و نصارہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے علاوہ اور دوسرے فرق باطلہ، اولیاء کرام کے گستاخ، نبی کے گستاخ، سب یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ شیطان بھی وہ یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، شیطان کے چاہنے والے بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اے مولا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو رب نے ہماری اسی آیت کے بعد رہبری فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر مولا کا انعام ہوا ہے، جن پر مولا کا کرم ہوا ہے، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ حضرت علی کا راستہ صراط مستقیم، حضرت فاطمہ کا راستہ صراط مستقیم، حضرت حسنین کریمین کا راستہ صراط مستقیم ہے، صحابہ کرام کا راستہ صراط مستقیم ہے، تابعین کا راستہ صراط مستقیم ہے، صدیقین کا راستہ صراط مستقیم ہے، شہداء کا راستہ صراط مستقیم ہے، سلف و صالحین کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم آپ اپنے طور پر نہیں پہچان سکتے کہ صراط مستقیم ہے کیا، آپ اپنی عقل سے یہ کام نہیں کر سکتے کہ صراط مستقیم کیا ہے، کیونکہ حالانکہ صراط کی ہدایت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت جو ہے ہدایت جو ہے الہامیہ ہے، ایک ہدایت احساسیہ ہے، ایک ہدایت عقلیہ ہے، ایک ہدایت الہیہ ہے۔ الگ الگ قسمیں ہیں، سب کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ اگر ہدایت عقلیہ سے ہدایت مل جاتی تو یہ جو بڑے بڑے عقل مند سائنسداں گزرے ہیں انہیں بھی ہدایت مل جاتی۔ اپنی عقل سے بہت کچھ سوچتے ہیں، اپنی عقل بہت حد تک کام میں لاتے ہیں، لیکن انہیں ہدایت نہیں ملی۔ کیوں کہ وہ ہدایت اپنی عقل سے ڈھونڈ رہے تھے، اپنی فکر سے ڈھونڈ رہے تھے، وہ ہدایت اپنی عقل سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ناکام ہو گئے۔ ہدایت الہیہ وہی ہے جو ان لوگوں سے لی جائے، جو ان کے نقوش قدم سے لی جائے، جو اولیاء کرام سے ملے، جو صدیقین سے ملے، جو سلف و صالحین سے ملے، جو شہداء سے ملے، جو تابعین اور تبع تابعین سے ملے، جو حضرات حسنین سے ملے، جو اہل بیت اللہ سے ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان اولیاء اللہ زندہ باد، عظمت اہل بیت زندہ باد۔ جب تک ہم اس اللہ کی جماعت کا جو حزب اللہ ہے، اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا کی جماعت ہے، جب تک ان کی اتباع نہیں کریں گے اتباع رسول حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک ان سے محبت نہیں کریں گے محبت رسول کا دم بھرنا بیکار ہے۔ اسی لیے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں صراط مستقیم کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے کہ صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کے بارے میں فرماتے ہیں صراط مستقیم وہ ہے کہ جس میں اولیاء ہوں، جس راستے کو دکھانے والے اللہ کے ولی ہوں، وہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ جو ان کے بغیر کوشش کرنا چاہے اپنی عقل و نقل سے، وہ جو ہے کبھی بھی صراط مستقیم کو نہیں پا سکتا۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، ان لوگوں نے ہمیں کیسے راستے دکھائے ہیں، کہہ کے بھی بتایا ہے، کر کے بھی دکھایا ہے۔ ان کی عظمت کو کون نہیں جانتا، ان کی جو ہے سلطنت کو کون نہیں جانتا، ان کے دبدبے کو کون نہیں جانتا، ان کی شان و شوکت کو کون نہیں جانتا۔ رسول اللہ کا معجزہ ہے ہم پنجتن پاک، یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کریمین، اہل بیت اطہار، حزب اللہ، اللہ کی نورانی جماعت، اولیاء ظاہر، اولیاء باطن، یہ سب جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کہیں اور مت بھٹکنا، کسی اور جگہ صراط مستقیم نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھو راستے تو بہت ہیں، شیطان جو تمہیں روکے گا وہ صراط مستقیم ہی سے روکے گا اور کسی کو نہیں روکتا۔ جتنے بھی سب ہیں سب اسی صراط مستقیم کے پیچھے پڑے ہیں۔ اور حضرت مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں کہ اس ملت میں رہنا چاہیے کہ جس میں اولیاء کرام ہوں، وہی ملت صحیحہ ہے، وہی دین سچا دین ہے، وہی ملت ابراہیمی ہے، وہی
ملت محمدی ہے کہ جس میں اولیاء کاملین ہو. الگ الگ ملتیں ہیں, الگ الگ مذہب ہیں, الگ الگ مسلک ہیں, الگ الگ جو ہے ماننے والے ہیں, الگ الگ دھرم ہیں, الگ الگ دھرم گرو ہیں, لیکن کسی میں ولی نہیں ہے. ولی کسی میں نہیں ہے, اللہ والے کسی میں نہیں ہیں. اللہ والے اسی ملت ابراہیمی کی دین ہیں, اللہ والے اسی ملت محمدیہ میں ہیں, اللہ والے اسی مذہب اسلام میں ہیں, اللہ والے کسی مسلک میں نہیں سوائے مسلک اہل سنت کے. مسلک اہل سنت مسلک اولیاء ہے, مسلک اہل سنت مسلک اولیاء کاملین ہے, مسلک اہل سنت مسلک اہل بیت ہے, مسلک اہل سنت مسلک اہل سادات ہے. ان کے بغیر جو ہے کہیں کسی کو کامیابی نہیں مل سکتی. اس لیے اگر ان کے بغیر کام چل جاتا تو یہ اللہ کے نبی کے نائب بن کر نہ آتے, میرے آقا کا معجزہ بن کر نہ آتے. حضرت خواجہ غریب نواز اللہ کے حبیب کا معجزہ ہے, اعلیٰ حضرت اللہ کے حبیب کا معجزہ ہے, غوث اعظم اللہ کے حبیب کا معجزہ ہے. اور دیکھیے یہ اہل سادات, یہ اہل بیت اطہار, یہ حضرت ناگا باجی, یہ حضرت پیر طریقت ایوب صاحب, یہ سب جو ہے اللہ کے محبوب کی شان ہے, اللہ کے محبوب کا معجزہ ہے. اللہ ان کے ذریعے سے ہم جو ہے راہ راست پاتے ہیں, ان کے ذریعے سے ہمیں راہ ہدایت ملتی ہے, ان کے ذریعے سے ہمیں جنت کا راستہ ملتا ہے, ان کے ذریعے سے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک. اللہ نعرہ رسالت یعنی اولیاء اکرام, سادات اکرام, علماء اہل سنت زندہ باد. اگر راہ راست صراط مستقیم نجات کا راستہ اگر ان کے بغیر مل جاتا تو بڑے بڑے صوفیاء کرام, بڑے بڑے سلاطین عرب و عجم ان کی غلامی اختیار نہ کرتے. اگر یہ سلطنت میں انہیں راہ راست مل جاتی, اگر شہنشاہیت میں انہیں راہ راست مل جاتی تو کبھی بھی وہ ان لوگوں کے سامنے زانو ادب پیدا کرتے. انہیں کہیں کچھ نہیں ملا. جب انہوں نے چاہا کہ ہمیں جنت کا راستہ ملے تو اپنے وقت کے شہنشاہ اکبر نے بھی, اپنے وقت کے شہنشاہ نے, سب نے جو ہے انہی کا دامن تھاما. بڑے بڑے بادشاہوں نے سلطنت کو ٹھکرا کر فقیری اختیار کی اور فقیروں کی صحبت اختیار کی. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, ابھی ابھی آپ سن رہے تھے اولیاء کاملین, بزرگان دین کی کرامات اور ان کی جو ہے شان کشف و کرامت آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے تھے. ذرا غور کرو میرے بھائیوں, شیطان نے کہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں ٹیڑے راستوں پر بیٹھوں گا, یا میں راستوں پر بیٹھوں گا, یا میں دوسرے طرق میں بیٹھوں گا. نہیں, اس نے کہا کہ میں سیدھے راستوں پر بیٹھوں گا. سیدھے راستے سے سب کی لڑائی. آپ کو اگر یہ پتہ چلانا ہو کہ سیدھا راستہ ہے کون سا تو یہ تو آئیڈیل ہے ہی, ویسے آپ غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ سیدھا راستہ حقیقتاً ان اللہ والوں کا ہی راستہ ہے. آپ دیکھیں ہر فرقہ الگ ہے, ہر فرقے کے دھرم گرو الگ ہیں, گرو گھنٹال ہر فرقے کے الگ ہیں, ہر مسلک الگ ہے, لیکن آپ دیکھیں کبھی بھی ان میں لڑائی نہیں ہوتی. اہل سنت والجماعت سے وہابیوں کی بھی لڑائی, اہل سنت والجماعت سے دیوبندیوں کی بھی لڑائی, اہل سنت والجماعت سے اہل حدیث کی بھی لڑائی, اہل جنت یعنی یہ اہل سنت والجماعت سے جو بھی ہے ہر فرقے والا انہی سے لڑتا ہے. جبکہ آپس میں کتنے اختلاف, یہودیوں کے اور عیسائیوں کے آپس میں کتنے اختلاف, مگر کوئی یہودی عیسائی سے نہیں لڑتا, کوئی عیسائی کسی یہودی سے نہیں لڑتا. عیسائی بھی محمدی سے لڑ رہا ہے, یہودی بھی محمدی سے ہی لڑ رہا ہے. عیسائی بھی جو ہے عیسائی جو ہے وہ بھی غوث اعظم کے ہی غلاموں سے لڑ رہا ہے, یہودی ہے تو وہ بھی غوث اعظم کے غلاموں سے لڑ رہا ہے. وہابیت الگ ہے, اہل حدیث الگ ہے, اور نجدی الگ ہیں, اسی طرح غیر مقلد الگ ہیں, شیعہ الگ ہیں, روافظ الگ ہیں, اسماعیلی الگ ہیں, سمجھے, سب الگ الگ ہیں. لیکن کبھی ان میں سے آپ نے کسی کو بھی آپس میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. ہیں الگ عقیدوں میں, باتوں میں بھی ان کے زمین و آسمان کا فرق ہے, مگر کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. کوئی عیسائی یہودی سے نہیں لڑتا, کوئی یہودی عیسائی سے نہیں لڑتا, کوئی وہابی دیوبندی سے نہیں لڑتا, کوئی دیوبندی وہابی سے نہیں لڑتا, کوئی اہل حدیث جو ہے کسی وہابی سے نہیں لڑتا, کوئی وہابی نجدی
نجدی سے نہیں لڑتا، کوئی نجدی وہابی سے نہیں لڑتا۔ جب میں 2012 میں گیا جب زیارت حرمین طیبین کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ باغپت اور مظفر نگر جو ضلع یو پی میں آتے ہیں، وہاں کے کئی جو ہے مولوی تھے، وہ بھی نماز پڑھ کر آئے، اپنے کو حنفی کہلاتے تھے۔ میں نے کہا بھئی آپ حنفی ہیں کہ ہاں؟ من کی ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کی نماز ان کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ بتائیے سچائی سے کہ آپ کی نماز ان کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ ایک دم کھوپڑی گھوم گئی، کچھ بتانے تیار نہیں۔ پھر میں نے کہا ایمانداری سے بتائیے ان کے امام کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے؟ تو اسے یہ بات کہنا پڑی کہ ہوتی تو نہیں، مگر یہاں ان سے ڈر لگتا، بہت سے عالموں کو انہوں نے جو ہے تحقیق کر دیا، غائب کر دیا، نسیم منسیہ کر دیا۔ یہ اسے کہنا پڑا کہ ہوتی نہیں ہے۔ ارے جب ہوتی نہیں تو حق بات کہتا کیوں نہیں؟ جب ان کے ساتھ رشتے ہوتے نہیں، جب ان کے ساتھ تعلقات قائم ہو نہیں سکتے، تو کیوں نہیں کہتا؟ کوئی آپس میں نہیں لڑتا، کوئی دھرم والا آپس میں نہیں لڑتا، کوئی ہندو سکھ سے نہیں لڑتا، کوئی سکھ ہندو سے نہیں لڑتا، کوئی جو ہے آریہ سماج کا جو ہے کسی ستسنگ بیاس والے سے نہیں لڑتا، کوئی ستسنگ بیاس والا کسی آریہ سماج سے نہیں لڑتا، کوئی جو ہے یہ جتنے بھی جینی ہیں یہ کسی ہندو سے نہیں لڑتے، ہندو جینی سے نہیں لڑتا۔ یہ آپ جتنے بھی دھرم دیکھ لیں اور ان دھرموں کے جتنے بھی فرقے دیکھ لیں، کبھی آپس میں نہیں لڑتے، سب ایک سے ہی لڑتے ہیں۔ مذہبوں کی جب بات آتی ہے تو سارے مذاہب باطلہ سب جو ہے سچے اسلام سے ہی لڑتے ہیں، مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ یہ ان کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ اور جب بات آتی ہے مسلکوں میں تو جتنے بھی مسلک بد ہیں، جتنے بھی مسلک خبثاء ہیں، وہ سب جو ہے وہ کس سے لڑتے ہیں؟ مسلک ناجیہ، مسلک حقہ، فرقہ ناجیہ، فرقہ حقہ، اہل سنت والجماعت ہی سے لڑتے ہیں۔ یہ اس کے سچا ہونے کی پہچان ہے۔ کوئی ان میں آپس میں نہیں کہتا، کوئی دیوبندی کبھی نہیں کہتا کہ ان قبر پوجوں سے ہمیں مشرک ضرور بتاتا ہے، ہم اولیاء کرام کی عقیدت رکھتے ہیں، جب ان کے مزارات کی چوکھٹ پر جاتے ہیں ان کا فیض حاصل کرنے تو وہ ہمیں مشرک کہہ دیتا ہے، قبر پوجا کہہ دیتا ہے، تو ہم فوراً جو ہے جواب دیتے ہیں ارے ظالم، تو پھر جب تو ہمیں قبر پوجا اور مشرک کہتا ہے تو علل اعلان اپنی قوم میں یہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ ان سے رشتے مت کرو، ان کی مسجدوں میں مت جاؤ، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، ان کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو مت پڑھاؤ؟ یہ کہہ کیوں نہیں دیتا؟ تیری یہ خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کی حق کیوں؟ یہ مسلک، یہ مذہب سچا کیوں؟ اس میں اللہ کے محبوب کی کہ فیض کی دریا اور نہریں آج بھی بہ رہی ہیں، ایک دو نہیں ہزاروں بہ رہی ہیں، لاکھوں بہ رہی ہیں، اور اللہ کے محبوب کا فیضان ایسا بہا کہ کچھ تو صدیق اکبر کی شکل میں بہا، کچھ جو ہے فاروق اعظم کی صورت میں بہا، کچھ جو ہے حضرت عثمان غنی کی صورت میں بہا، اور کچھ حیدر کرار کی صورت میں یہ فیض ایسا چلا کہ آج ہم جس غوث اعظم کو مانتے ہیں یہ غوث بھی انہوں نے دیے ہیں، اہل بیت نے دیے ہیں۔ کسی میں جو ہے غوث اعظم کسی اور میں نہیں ہوئے۔ بے شک غوث تو ہو سکتے ہیں دوسری برادریوں میں، غوث ہو سکتے ہیں، مگر غوث اعظم صرف اور صرف اہل سادات میں ہی ہوتے ہیں۔ پہلے غوث بہت ہیں، مگر جو غوث اعظم ہیں، پہلے غوث اعظم بھی ہمیں حضرت علی کے گھرانے سے ملے۔ پہلے غوث اعظم اس امت میں 3 غوث اعظم ہوں گے، پوری امت محمدیہ میں 3 غوث اعظم۔ پہلے غوث اعظم حضرت امام حسن ہے۔ بے شک اہل بیت اطہار کا فیضان دیکھیے، ان کا فیضان غوثیت کی شکل میں بہا، چشتیت کی شکل میں بہا، ان کا فیضان صابریت کی شکل میں بہا، ان کا فیضان پیران طریقت ناگا باجی صاحب کی جو ہے ان کی آل سے بہ رہا ہے، اور آل کے ذریعے سے فیضان مل رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، حضرت علی حیدر کرار کہ جنہوں نے جو ہے اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اتباع کی، میرے آقا نے انہیں کیا کیا عنایت فرمایا۔
جب یہ آیت مقدسہ اتری انما انت منذر ولکل قوم ہاد، دو باتیں بیان ہوئی ہیں، انما انت منذر، ایک تو یہ ڈر سنانے والا، اور دوسری بات بیان ہوئی راہ دکھانے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں انما انت منذر سے مراد آقا نامدار ہے، اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ سے مراد حضرت حیدر کرار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حیدر کرار وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری تو اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے سینے اقدس پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا اے علی منذر میں ہوں۔ کیا فرمایا؟ منذر میں ہوں، ڈر سنانے والا میں ہوں۔ اور پھر فرماتے حضرت مولا کائنات کہ دوسرا ہاتھ سرکار نے میرے شانے پر رکھا، اور شانے پر رکھتے ہوئے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ، اے علی ہاتھ تم ہو، ساری قوم کے رہنما تم ہو، ہدایت تم سے ملے گی، میں ڈر سنانے والا ہوں، اور تم اور تمہاری اولاد لوگوں کو، میری امت کو راہ راست پر لاتے ہیں۔ یہ تو جو ہے ایک دو نہیں، ایک دو ہزار نہیں، ہم کتنے بھی شاگرد بنا لیں علماء ظاہر تو کتنے بنا لیں گے؟ 10 20 100 50 1000 2000 1 آدھ لاکھ۔ لیکن جس نسل پاک سے ان اولیاء کاملین، ان اہل بیت اطہار کی نسل چلی ہے، انہوں نے ایک دو نہیں، ایک دو ہزار نہیں، ایک دو لاکھ نہیں، ان کے ایک ایک نے کروڑوں کروڑوں کو راہ راست پر، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ کروڑوں کو راہ راست دکھائی ہے، کروڑوں کروڑوں کا ایمان بچایا ہے، کروڑوں کروڑوں کو ایمان بخشا ہے، کروڑوں کروڑوں کو مذہب اسلام سے جوڑا ہے۔ یہ آقا نامدار کے فیض کے دریا ہیں جو ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہے ہیں، چاہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، چاہے وہ سلسلہ رضویہ ہو، چاہے وہ سلسلہ ناگاباجی ہو، سب یہ اللہ کے حبیب کے فیض کی جاری نہریں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں فیض مل رہا ہے، کہ ہمیں ایمان دے بھی رہے ہیں، اسلام دے بھی رہے ہیں، اور ہمارا ایمان و اسلام اور عقیدہ بچا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری عقل سے تمہیں سچا راستہ نہیں ملے گا، عقلی گھوڑے دوڑاؤ گے تو تمہارا گھوڑا بیٹھے گا، بیٹھ جائے گا، گھوڑا گر جائے گا۔ اس لیے عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ، بلکہ سنو صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میرا انعام ہوا ہے، جن پر میرا کرم ہوا ہے، جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں، جو میری مخلوق میں مقبول ہیں، وہ ان کا دامن تھام لو، ان کا دامن تھام لو۔ وہ سب جو ہیں تم ان کے ذریعے سے تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روحانی سلسلہ، حالانکہ کفار مکہ تو یہ سوچ رہے تھے جب میرے آقا کے تینوں فرزند علیہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب تینوں فرزند دنیا سے تشریف لے گئے کم عمری میں، تو اہل مکہ نے خوشی منائی اور بولے کہ اب ان کا سلسلہ ختم، اب ان کا مذہب سمٹ کر رہ جائے گا، اب ان کا اسلام دھرم سمٹ کر رہ جائے گا، کیونکہ ان کے بعد میں ان کی جو ہے سلسلے کو اور ان کے اس مشن، اس تحریک کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اور وہ بھی عرب کا ریتی رواج کہ جس میں صرف لڑکوں کو پسند کیا جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ خوشخبری دی اور تسلی دی اور ساری کائنات کو یہ خوشخبری دے دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے محبوب آپ غم زدہ نہ ہونا، آپ جو ہے دل تھوڑا مت کرنا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، آپ کی
کی امت میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی امت میں ایک علماء ظاہر ہوتے رہیں گے، اور آپ کی امت میں، آپ کی اولاد میں ایک علماء باطن ہوتے رہیں گے۔ دونوں کے ذریعے سے آپ کا سلسلہ چلے گا، روحانی سلسلہ چلے گا، اور آپ کا سلسلہ جسمانی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کی لخت جگر، آپ کی پیاری بیٹی آپ کی پیاری بیٹی شہنشاہ کائنات آقا نامدار کی لخت جگر ملکہ جنت حضرت فاطمہ الزہرا سے آپ کا سلسلہ ایسا چلے گا کہ اسے دیکھ کر دنیا راہ راست پر آئے گی، اس سلسلے کی باتیں پڑھ کر اور اس سلسلے کو سن کر اس سے وابستہ ہو کر لوگ اپنی ایمان بچائیں گے۔ آپ فکر مند نہ ہو، اللہ نے ایسا خیر کثیر اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ میرے بھائیو غور کرو، یہ اہل بیت اطہار، یہ سادات کرام لیتے نہیں دیتے ہیں، یہ لیتے نہیں دیتے ہیں۔ انہیں ان کے نانا نے اتنا دے دیا کہ اب انہیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لیتے نہیں دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے دیتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کی بگڑی بناتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کا ایمان بچاتے ہیں۔ حضرت امام نجم الدین کبرا لوٹا پھینک کے ہی اپنے مرید کا ایمان بچا لیتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم تقدیر پڑھ کر اپنے مریدوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ لوح محفوظ پڑھ کر اس میں جو ہے تصرف کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اولیاء کاملین کو تصرف کرنے کا حق دیا۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کسی نے حضرت علی کے بارے میں کوئی بات کہی تو میرے آقا کا روح مبارک ایک دم متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ارے نادان، تو اس کے بارے میں زبان کھولتا ہے کہ جو اللہ کو پیارا ہے، اس کے محبوب کو پیارا ہے، اور جس کے نزدیک اللہ اور اس کا محبوب پیارا ہے اس کے بارے میں زبان کھولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کی وہ شان ہے، آیت تطہیر ان کی شان میں ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں آیت تطہیر۔ کوئی کتنے بڑے مرتبے کا مالک ہو، لیکن آیت تطہیر پاکی کی صفائی اور پاکی کی وضاحت کسی اور کے لیے نہیں ہوئی، اہل بیت کے لیے ہوئی، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے اطہار، پاک نفوس قدسیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب۔ جب یہ آیت مقدسہ اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی رحمت کاملہ نازل کرنے اور فرشتوں کی طرف سے درود پڑھنے کا ذکر ہوا، تو اس وقت صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب، آپ کے اوپر درود کیسے پڑھیں؟ آپ کے اوپر درود کیسے پڑھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان نہیں فرمائی کہ درود کون سا اور کیسا پڑھیں، مطلقاً حکم ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب داں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ صحابہ نے جب آقا سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پڑھنے کا تو حکم دیا، مگر درود کیسا پڑھا جائے، کون سا پڑھا جائے، یہ بیان نہیں فرمایا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یاد رکھو میرے بھائیو، کبھی کبھی ہم درود وہ پڑھ دیتے ہیں
کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ میرے اوپر کٹا ہوا درود، شارٹ کٹ درود مت پڑھا کرو، کٹا ہوا مت پڑھا کرو۔ درود پڑھنے کی بات اللہ کے محبوب نے خود بتائی، فرمایا کہ وہ درود پڑھو کہ جو میرے اوپر بھی ہو اور میری آل کے اوپر بھی ہو۔ کہیں کہیں ہم وہ درود پڑھ دیتے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف اللہ کے محبوب کے اوپر درود کا ذکر ہوتا ہے اور آل کا ذکر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اسے آقا نے کٹا پھٹا درود پڑھنا کہ یہ کٹا ہوا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب ہماری نماز کٹے ہوئے درود سے مکمل نہیں ہو سکتی، آل رسول، اولاد رسول، اہل بیت اطہار کے ذکر کے بغیر ہماری جو ہے نماز مکمل نہیں ہو سکتی، تو ان کی عقیدت کے بغیر ایمان کیسے مکمل ہو سکتا؟ جس مذہب میں، جس ملت میں، جس فرقے میں ان کی محبت نہ ہو وہ فرقہ باطل ہے، وہ مذہب باطل ہے، وہ مسلک باطل ہے جس میں نبی ہو اور آل نبی نہ ہو، جس میں رسول ہو اور اولاد رسول نہ ہو۔ اس لیے نماز بھی ان کے بغیر، ان کے اوپر درود بھیجے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بس میں 10 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، حالانکہ 2 بجے تک کا وقت خاص طور پر میں نے مانا ہے۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر درود پاک پھر بھیجیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جیسے ہماری عبادت، اور عبادت بھی وہ ہم عبادت جو نماز ہے کسی حال میں معاف نہیں ہے، جب وہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی تو ان کے بغیر ہمارا عقیدہ اور ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ان کو مت چھوڑنا۔ اولیاء کاملین کی عقیدت جب جب کمزور ہوتی ہے تب گمراہی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ گمراہ آدمی کیسے ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا سعدی شیرازی سے پوچھا کہ گمراہ کیسے ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا جب نبی کے چاہنے والے، جب نبی کے عاشق، اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کی عظمت اس کے دل میں کمزور پڑ جاتی ہے تو ہدایت اس کے دل میں وہ جب گمراہی اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور وہ گمراہوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ان کے صحابہ اور اولیاء کاملین کی محبت میں کمزور پڑتا ہے تو گمراہی کی طرف جو ہے بڑھنے لگتا ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، آقا نامدار نے فرمایا حضرت امام حسن کو دیکھ کر میرا یہ شہزادہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروپ، مسلمانوں کے 2 جماعتوں میں صلح ہوگی۔ صلح ایسے ہی ہو گئی تھی، جب تک کوئی دبے نہیں، جب تک کوئی ہٹے نہیں میدان سے، جب تک صلح ہو جائے گی کسی کو تو حق بات ماننا پڑے گی، کسی کو تو حق بات کے لیے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ آج ایک اگر راشن ڈیلر ہے سرکاری سستے غلے کی دکان کا تو یہاں سے لے کر ہائی کورٹ تک نہیں ہٹتا، پورا محلہ پیچھا کرتا ہے، پوری بستی پیچھا کرتی ہے۔ ایک گرام پردھان اگر ایک بار پردھان بن جائے اور سارا محلہ، سارا گاؤں اس کے خلاف ہو جائے تو بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک ڈٹا رہتا، ہٹتا نہیں کہ میری دولت نکل جائے گی، میرا جو ہے وقار کم ہو جائے گا۔ لیکن جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کہیں مسلمان آپس میں لڑ نہ جائیں تو آپ نے کتنی بڑی شہنشاہیت کو ٹھکرایا، کتنی بڑی شہنشاہیت ٹھکرا دی۔ آج کے دور میں آدھے سے زیادہ دنیا، 2/3 دنیا، آدھے سے زیادہ دنیا کی حکومت آپ نے ٹھکرا دی، اور اس حکومت کے ٹھکرانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ جو ہے قتل عام سے بچ گئی اور جھگڑے و انتشار سے بچ گئی۔ حضرت مولا کائنات کی حکومت، حضرت مولا کائنات کی سلطنت، کسی نے پوچھا کہ اے حیدر کرار، حضرت صدیق اکبر کا دور بھی بڑا اچھا گزرا،
کوئی انتشار رونما نہیں ہوا۔ حضرت فاروق اعظم کا دور بھی بڑا اچھا گزرا، اور کسی حد تک حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی کوئی چین و گوئیاں نہیں ہوئی، لیکن جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ کے دور میں جو ہے چاروں طرف سے تلواریں نکل آئیں، انتشار برپا ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو حضرت مولا کائنات نے، کہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کے علی مولا اس کا میں مولا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء اکرام، سادات اکرام، علماء اہل سنت، حضرت حیدر کرار نے بتایا ہے، سن لے کہنے نعرہ والے حیدری، نعرہ حیدری۔ سن، جب حضرت صدیق اکبر کی خلافت تھی، جب حضرت فاروق اعظم کی شہنشاہیت تھی، جب حضرت عثمان غنی کی بادشاہت تھی، تو ہم جیسے تھے ان کے معاون، ہم جیسے تھے ان کا ساتھ دینے والے، ان کے اوپر جان قربان کرنے والے ہم جیسے تھے، اور جب میرا دور آیا تو تم جیسے ہو گئے، تو کیسے انتشار ہوا؟ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ مانا گیا تو میں نے بھی خلیفہ مان لیا کہ میرے آقا نے، میرے پیارے نے جو ہے، اللہ کے حبیب نے حضرت ابو بکر کو جب ہمارا امام چن دیا تو میں نے بھی ان کے دستے حق پرست پر بیعت کر لی، میں نے ان کا ساتھ دیا، ان کے حکم کی تعمیل کی۔ اور جب فاروق اعظم کا دور آیا تو ان کی بھی میں نے اتباع کی، میں نے ان کا کہنا مانا، اور ان کی طرف سے میں قاضی رہا، میں نے سزائیں اور حدیں جاری کی، اور میں نے ان کا کہنا مانا۔ حضرت عثمان غنی جب بادشاہ بنے تو میں نے ان کی بھی اتباع کی، میں نے ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ جنگوں میں رہا، سمجھے۔ جب آپ بصرے گئے تو بصرے میں کسی نے پوچھا، کیا ایسا سنا ہے ہم نے کہ آقا نامدار تو خلافت آپ کو دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے کو خلافت نہیں ملی، خلافت تو حضرت صدیق اکبر کو پہنچ گئی، حضرت فاروق اعظم کو پہنچ گئی، حضرت عثمان غنی کو مل گئی، کیا ایسا ہے؟ تو آپ نے روافظ کی جڑ اکھیڑتے ہوئے فرمایا، ہرگز نہیں ایسا۔ میرے آقا نے صدیق اکبر کو پسند کیا تو علی نے بھی ان کو پسند کر لیا، میرے آقا نے عمر کو پسند کیا۔ صدیق اکبر کے بعد جب صدیق اکبر نے اپنی اولاد کو نہ دے کر حضرت فاروق اعظم جو اس کے مستحق تھے جب ان کو دیا تو میں نے ان کی اتباع کر لی۔ اگر اللہ کی قسم مجھے میرے آقا خلیفہ بناتے تو میں ان کو کسی حال میں بھی خلیفہ نہیں بننے دیتا، اور میں ان کو قتل کر دیتا، اور کسی ماننے والے کی بات نہیں مانتا۔ یہ بات غلط ہے، صحیح طور پر بات یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر خلافت میرا حق تھا جو مجھے ملا۔ بات ہے، ارے ہم آج ایسے دیتے ہیں جاگتے کی حالت میں۔ حضرت علی کے پاس ایک سوال کرنے والا آیا، اس نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں مگر سوال کا اظہار کر چکا تھا۔ حضرت علی نے دوران نماز ہی اپنی انگشت مبارک نکالی اور عمل قلیل سے اس کی طرف کو ڈالی۔ نماز میں بھی سخاوت کر رہے ہیں۔ اسلام کے لیے شجاعت ہے، بہادری ہے، کیسے حیدر، کیسے کرار کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسن، امام حسین جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں یہ دونوں جنتی پھول ہیں، آپ انہیں سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ دونوں جنتی پھول ہیں، اس میں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت علی نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علی تم، فاطمہ تم، حسنین کریمین تم۔ اور انہوں نے پوچھا بعد میں کون؟ کہ ساتھ میں پیچھے تمہارے ماننے والے۔ جنت نہیں ملے گی اگر اہل بیت اطہار سے کٹ جاؤ گے، جنت نہیں مل سکتی، راہ راست نہیں مل سکتا، سمجھے، سچا راستہ ہدایت الہیہ کبھی نہیں مل سکتی، اسی کو ملے گی ہدایت الہیہ جو اہل بیت اطہار کی سچی محبت رکھتا ہے۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ فاطمہ کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔
فاطمہ کو ایک وظیفہ میرے آقا نے ایسا بتایا تصویر فاطمہ کا کہ وہ تصویر ہم تمام لوگوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے جو ہے ثواب کا، جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فضل و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جو میں نے غلط بولا ہو اللہ اسے معاف فرمائے، جو صحیح بولا ہو اسے قبول فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے فیوز و برکات کو ہمیں ان لوگوں کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائے، اور یہ ان کا فیض ہمارے لیے جاری و ساری رہے۔